From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، ثوابی کا تاریخی جلسہ منعقد ہو چکا ہے. اس پہ آپ نے بہت ساری کومنٹری سن لی ہوگی، ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے. اب انہی باتوں کو دہرانے سے کیا فائدہ، انہی تقاریر کے ریفرنسز دینے سے کیا فائدہ. ذرا ہٹ کے بات کریں گے، لیکن اصل موضوع تو یہی ہے. ایکچولی آپ ایسا بھی کہیں، یہ جنگ جو ہے نا، یہ دو کے درمیان میں ہے، جرنیل اور عوام کا سیاسی شعور. یہ اس کی جنگ ہے اور یہ ایسے آسانی سے ختم نہیں ہوگی. اچھا دیکھیے، ثوابی کا جو جلسہ ہے وہ ایک قسم کا ریفرینڈم ہے. یہ ثوابی کا جلسہ اور پورے ملک میں جو تمام جلوس چھوٹے چھوٹے جلسے ہوئے ہیں، یہ ایک ریفرینڈم ہے جو بتاتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے، ڈائریکشن دے رہا ہے کہ پورے ملک میں عمران خان کو حمایت حاصل ہے اور آپ کو نفرت حاصل ہے، تو براہ مہربانی پیچھے ہٹ جائیے. لیکن یہ بات سنتے نہیں نا. اچھا دیکھیے، آج 8 فروری کو اس جلسے سے پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہوا، اور ان کو تو میں نے آپ کو بتایا مایوسی کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کو حوصلہ ملا. جو یہ الزامات لگا رہے تھے کہ اب یہ تھک گئے، ان کو پتہ چل گیا نہیں بھائی، یہ ابھی بھی توانا ہے، ماشاءاللہ ان میں بہت جان ہے. آپ ان پہ اس بات کی فکر چھوڑ دیجئے کہ تھک گئے. نہیں، آپ نے تھکانے کی کوشش کی لیکن وہ تھکے نہیں ہیں. یہ بہت بڑا میسج ہے جو اس ثوابی کے جلسے سے اور پورے پاکستان میں جو نکلے چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس، ان سے بہت بڑی قوت حاصل ہوئی ہے پی ٹی آئی کو. اچھا، پی ٹی آئی کے اندر اور باہر جن قوتوں پہ کافی مہینوں سے کام کر رہے ہیں کہ ایک نیا گروپ فارم کریں اور اس سے کہیں بھئی دیکھو، یہ تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، عمران خان تم لوگ آ جاؤ، ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں. وہ توبہ کریں گے. اتنا بڑا میسو جلسہ پورے ملک میں ایسی حمایت دیکھنے کے بعد، چاہے وہ فواد چودھری ہوں یا کوئی بھی دوسرے ایکس وائی زیڈ ہوں، ایسے منظر دیکھنے کے بعد ان کے دل کی دھڑکن بالکل نیچے چلی جائے گی. ان میں اب یہ جو وہ بے وقوفی ہوں گے نا، پھر اور اس سے زیادہ اندھا کون ہوگا جو دیکھے کہ یہ جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں وہ بدنام ہو جاتا ہے، رسوائے زمانہ کہلاتا ہے، اس کے اپنے اس کو برا بلا کہتے ہیں. تو کوئی ان کے ساتھ اپنا سفر کیوں شروع کرے گا؟ اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں جو ریٹائرڈ ہیں آرمی سے، بڑے اچھے عہدے سے وہ ریٹائر ہو گئے، ارلی ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی تھی. وہ بڑے فنی آدمی ہیں، بڑے سارکاسٹک ریمارکس پاس کرتے ہیں موڈ میں، تو بڑا ہنساتے ہیں. وہ کل کہہ رہے تھے، فائق صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جرنیل جو ہیں وہ جی پی ایس استعمال نہیں کرتے. تو میں نے ان سے پوچھا بھی جی پی ایس آپ اسی کو کہہ رہے ہیں نا جو راستہ انڈیکیشن کے لیے ہم استعمال کرتے، کاروں میں استعمال کرتے ہیں؟ کہیں گے جی وہی جی پی ایس. تو میں نے کہا وہ کیوں نہیں استعمال کرتے صاحب؟ کہنے لگے بھائی وہ اس لیے نہیں استعمال کرتے، they hate being told. وہ نفرت کرتے ہیں اگر کوئی ان کو ذرا سی بھی گائیڈ کرے، ڈائریکشن دے. جو ڈائریکشن آپ دیتے رہتے ہیں، آپ کی ڈائریکشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یار بات تو تمہاری صحیح ہے، اس میں بڑا وزن ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے حکم دینے کی، سچ سننے کی نہیں. یہ خوشامدیوں کے ہاتھوں برباد ہونا پسند کر لیں گے، لیکن کوئی مثبت تنقید کے ذریعے اپنی اصلاح نہیں کریں گے. اس کو یہ کہتے ہیں ہم ڈنڈے سے حل کر لیں گے، اور ڈنڈے سے یار آج کل چیزیں کہاں حل ہوتی ہیں. اچھا
صاحبوں، یہ حقیقت ہے کہ جرنیل عوام کی نفسیات سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہوتے ہیں جتنا ایک سیاسی لیڈر واقف ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ کلیم کرتے ہیں کہ دے نو ایوری تھنگ. یہ کچھ کیریکٹر ایسے ہوتے ہیں نا دنیا میں جو کہتے ہیں ہمیں سب کچھ ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہم کر لیں گے، آپ چھوڑ دیجئے، اور ہمیشہ گرتے ہیں ناک کے بل. یہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے اور ہمارے پاس پاور ہے، ہم کر لیں گے. آج تک کیا کسی نے؟ نہیں، بدنامی ہو کے گئے نا. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ اپنے، چلیے ہماری اس سے نہیں سنتے، کوئی بات نہیں، یہ اپنے غلط فیصلوں سے پیار کرتے ہیں. یہ اس پہ اٹل رہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہی کام کرنا ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے. میں اکثر آپ سے ان کے متعلق ایک بات کہتا ہوں نا کہ چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، ویسی دیکھتے ہیں جیسی یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بدعقلی کی بات ہوتی ہے. مثلا آپ کو نارتھ جانا ہے، آپ غلطی سے ساؤتھ کی طرف چلے گئے. اب میں آپ کو لاکھ سمجھاؤں کہ بھائی ہمیں اس طرف جانا تھا، نارتھ کی طرف، یہ آپ کہاں آ گئے، اور وہ ضد کریں کہ نہیں 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 نہیں، تمہیں نہیں پتا، ہم جا رہے ہیں، ہم پہنچ جائیں گے. اچھا تو پہنچ جائیے. آج تک کتنے پہنچے ہیں؟ یہ نہیں پہنچ سکتے. ان کو کچھ سابقہ جرنیلوں نے، بہت عمدہ انسانوں نے سمجھایا کہ آپ اپنے وقت کی بدنام زمانہ نون اور پی پی پی، جو بدنام زمانہ ڈیش 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 ہیں، ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی بدنامی کا باعث ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم انہی کے ساتھ سفر کریں گے اور قابل قبول کروا لیں گے، عوام سے قبولیت حاصل کر لیں گے. قبولیت حاصل ہوئی؟ ان سے کوئی پوچھے. آج بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب کوشش میں یہ ہے کہ عمران خان کے کچھ پرانے ساتھیوں کو توڑ کر نیا لائیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ حرکت کی تو قوم ان کی ہڈیاں توڑ دے گی اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. بھئی آج تک جس نے کر کے دیکھا تو اس کو کیا حاصل ہوا، تو ان کو کیسے کچھ کوئی مختلف رزلٹ حاصل ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا دیکھیے صاحب، میں اپنے وطن کے، اے وطن کے سجیلے جرنیلوں، میں آپ سے ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اب آپ اس کو چاہیے تو سمجھ لیجئے، آپ کو فائدہ دے تو قبول کر لیجئے، ورنہ بھول جائیے. آپ تو مطلب یہ کون سی بڑی بات ہے. بہرحال دیکھیے، سیاست میں، سیاسی میدان میں کمزور حریف سے آپ پہلے لڑتے ہیں، اور طاقتور حریف سے پہلے نہیں لڑتے. اس کی فکر میں رہتے ہیں کہ جب وہ کوئی بلنڈر کر دے پھر اس کو جا کے آپ چیلنج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان حضرت نے عاصم منیر صاحب نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بہت بڑی بلنڈر کی ہے کہ یہ ڈائریکٹ آ کے لڑ گئے عمران خان سے. دیکھیے بات سمجھیے، دیکھیے سوچئے گا، اگر عاصم منیر یہ جنگ نواز شریف یا زرداری سے لڑ رہے ہوتے تو ان کو بہت کامیابی حاصل ہو گئی ہوتی. یہ بات بڑی مطلب راکٹ سائنس نہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اب یہ بجائے ان سے جو بدنام زمانہ ڈیش ڈیش لوگ ہیں، یہ جا کے بھڑ گئے، الجھ گئے کس سے؟ عمران خان سے، جس کی پوری دنیا شیدائی ہے، جس کو پاکستان میں 80% لوگوں کی حمایت حاصل ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ روز چیلنج کرتے ہیں اپنے فیصلوں سے، جن سے انہیں پیار ہو جاتا ہے، غلط فیصلوں سے، کہ عوام کے سیاسی شعور کو چیلنج کرتے ہیں ان کے فیصلے. اب یہ بہت وقت نہیں ہوتا کہ ہم اتنی گہرائی میں جا کے پھر اس کا ثبوت بھی آپ کو یہاں پہ پیش کریں کہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ سیاسی شعور سے یہ کیسے جنگ کر رہے ہیں. تو یہ سیاست کی نزاکتیں جو ہے نا، یہ فوج کے اندر ٹریننگ لینے سے بہت مختلف ہوتی ہیں. اس کو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ جب ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں تو ہم یہ لکھتے ہیں نا، پولیٹیکل اسٹریٹجی بناتے ہوئے کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. یہ سب سے پہلی بات ہی غلط ہے ان کی. اچھا ابھی دیکھیے، ہمارے صدر ٹرمپ صاحب نے ایک غلط بیان دے دیا، واٹ ناٹ ٹو ڈو والا.
کہاں سے ایک دم کہاں آ گئے. تو ایک سیکنڈ میں آدمی دعا سے بد دعا میں آ گیا. تو بہت یہ سیاست کی نزاکتیں ان کے بس کا کام نہیں ہے. اب یہ کہیں کہ نہیں جی میں تو طاقت میں ہوں اور میرے پاس تو محسن نقوی جیسے اعلیٰ دماغ، آصف زرداری جیسے شاطر دماغ ہیں، اور میں تو طوفان کی طرح آگے بڑھتا جاؤں گا. تو بڑھ کے دیکھ لیجئے. دیکھیے وہ کیا نام اس کا، مارخور جو ہوتا ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں، جو ہمارا قومی نشان ہے، وہ اگر کسی پہاڑ کے سامنے جا کر ٹکریں مارتا رہے، چاہے وہ صبح شام ہر وقت ٹکریں مارتا رہے، تو کیا وہ پہاڑ وہاں سے کھسک جائے گا؟ نہیں، یہ عقل نہیں مانتی، وہ نہیں کھسکے گا، اس کے سینگ ٹوٹ جائیں گے. یہ عمران خان کو نہیں گرا سکتے یار، کسی صورت نہیں گرا سکتے. کسی اینگل سے بھی آپ کسی بھی پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ کو لے کے بیٹھ جائیے، اس سے کہیے یار ذرا یہ ایسے دیکھنا اس چیز کو، اور دیانتداری سے ہمیں بتاؤ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کتنے عرصے میں اس آدمی کو فتح کر لیں گے. تو کہے گا آپ اپنے گھر کا رستہ لیجئے حضور، میرا بھی وقت ضائع مت کیجیے اور اپنا بھی. اچھا، میں جو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ اس میں طنز تو ہوتا ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں کوئی ایگزٹ بھی سجھاتا جاؤں، کچھ روشنی بھی ڈالتا جاؤں، اور جس کو بھی ایگزٹ مل جائے تو ایک اچھا کام ہو جائے. اب میرا کام، ہمارے اس پروگرام کا جو سٹائل ہے وہ جیسے کالم نویسی ہوتی ہے نا پاکستان میں، اس ٹائپ کا ہے. میں یہ کلیم نہیں کرتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا پولیٹیکل پنڈت ہوں اور میری فور کاسٹ ایسی ہیں اور جو آج تک بالکل پوری ہوتی ہے وہ آپ کو خود ہے. میں نے کبھی اس پہ کلیم نہیں کیا اور میں کبھی کلیم نہیں کرتا ہوں. میں تو ایک کالم لکھتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے بول دیتا ہوں. یہ پوائنٹس میرے سامنے لکھے ہوئے رکھے ہیں. کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ تم وہاں کیا دیکھتے ہو. یار میں وہاں کیا دیکھتا ہوں گا، مجھے بتائیے. یہ پوائنٹس لکھے ہیں جو بھول جاتا ہے آدمی، تو وہ ان کی طرف دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اب آئیے ایک بہت اہم پہلو کی طرف. میں صرف یہ آپ کے سامنے یہ مختلف آپشن اور وہ جو ہے پکچرز پینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مشکل چیز کو میں آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ میری ڈیوٹی ہے بس، اور مختصر ترین ٹائم میں جتنا بھی ممکن ہو. اچھا، جو سب سے اہم بات ہے آج کی 8 فروری کی، آج کے جو ہیپننگز ہوئی ہیں، سوابی کا جلسہ ہے اور سارے ملک میں جو ہے چھوٹے بڑے جلسے ہوئے ہیں. اس کا سب سے بڑا آؤٹ کم جو ہے میری نگاہ میں، آپ کی نگاہ میں کیا ہے بتائیے، مجھے بتائیے گا. میری نگاہ میں یہ ایک اتنی بڑی سکسیس ہے جو اب آئی ہے، اور وہ سکسیس یہ ہے، جاگ رہا ہے پاکستان، پنجاب جاگ گیا ہے. دیکھیے، عالیہ حمزہ نے سچی محنت اور لگن سے کام کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ پنجاب میں وہ پوٹینشل ہے. دیکھو، جب تک پنجاب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، آپ مانے یا نہ مانے. اب پنجاب نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جناب اب یہ 26 نومبر والا سانحہ تو میسیکر تو نہیں کر سکتے، کیوں؟ پوری دنیا جاگ گئی، پوری دنیا دن رات رپورٹس بنا رہی ہے، ہر ایمبیسی میں رپورٹ بن رہی ہے. ہم اوورسیز کچھ دوست ہیں جو ہر گھنٹے کی بھی نظر رکھتے ہیں. تو اب ویسا میسیکر تو یہ کر نہیں سکتے. وہ طوفان کو آنا تھا، آگے چلے جانا تھا، وہ آگے چلا گیا. اب جو ہے وہ خوف کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں. اس پوری تحریک میں جس صوبے میں سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ پنجاب ہے. ایمانداری سے بات کیا کیجیے اور دلیل کے ساتھ، یہ فیکٹ ہے. اب وہاں کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اب ہمیں خوف کی زنجیریں توڑ دینی چاہیے اور ہمیں جو ہے آگے بڑھ کر کام کرنا ہے. اب دیکھیے گا آپ کہ اگر عالیہ حمزہ جیسی، اللہ اس کو صحت دے، عمر دراز دے، ابھی میں سن رہا تھا کہ ایک جگہ پولیس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ خاتون موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے نکل گئی. اگر جب جذبہ ہوتا ہے نا، جب فائٹ ہوتی ہے، یہ ایسے ہوتی ہے. اچھا، آج سے پہلے میں ایک دفعہ کرٹیسائز تو نہیں کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ فیکٹس کو، I never try to prove anything, I try to find out the facts. اس کی کوشش ہوتی ہے میرے کہ حقائق کو جلدی سے ہم جان لیں، دیکھیں.
دیکھیے ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، اتنی مرتبہ میں نے دیکھا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی طرف سے ایک بیان آتا تھا، ہم کیا کریں، عوام نہیں نکلی، عوام نکلے گی تو لیڈرشپ نکلے گی. تو میں ان دنوں کہتا تھا یار تم لوگ یہ کیسی بات کرتے ہو، مطلب جیسے ریل گاڑی ہوتی ہے، انجن بعد میں آئے گا، ڈبے کیا خود بخود آ کے لگ جائیں، پھر انجن آئے گا آگے لگ جائے گا. بھائی لیڈرشپ نکلے گی، موٹیویٹ کرے گی لوگوں کو، تو پھر وہ نکلیں گے نا، جیسے آج عالیہ حمزہ نے کر کے دکھایا ہے. اب ان تمام لوگوں کے چہروں کو آپ پہچان جائیے جو یہ بیان دیتے تھے اس وقت کہ صاحب لوگ ہی نہیں نکلے، لوگ نکلیں گے تو ہم جائیں گے. اچھا بہت خوب، چپل پہنانے والا ہی نہیں آیا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا. اب ہمارے وہ ایک نواب صاحب تھے لکھنؤ میں، تو بس شرمندگی کی بات ہے لیکن ہنسی بھی آتی ہے. کیا کریں کہ جب وہ غدر ہوا تو انگریز کی جب فوج آئی ان کو پکڑنے تو بہت سارے لوگ بھاگے. نواب صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے آدمی پوچھا گیا سر آپ مطلب جناب آپ بھاگے کیوں نہیں؟ کہ میاں ہم کیسے بھاگتے، وہ چپل پہنانے والا ہی نہیں آیا. تو یہ ڈھیلے شاٹ ٹائپ کی حرکتیں آج کی سیاست میں نہیں چلتی ہیں. ان چہروں کو پہچان لیجئے جنہوں نے یہ کلیم کیے تھے کہ عوام نے نکلی، ہم کیسے نکلے. اچھا صاحب 3-4 اور اہم پوائنٹ تھے لیکن چونکہ وقت ضائع ہو گیا تو میں ان کو تھوڑا ویڈ آؤٹ کرتا ہوں. ایک آخری پوائنٹ پہ ذرا سی توجہ دے دیجئے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک جرنیل یہ بات سمجھنے سے قاصر رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان ہم نے ہٹا دیا، نام لینا اس گناہ، اس کی تصویر دکھانا گناہ، سب کچھ کر لیا، پورا میڈیا خرید لیا. اب آج دیکھیے کیا حشر کیا ہے اخبارات کا کہ اس پہ ایڈ چھپ رہے ہیں اور سوابی کا اتنا بڑا تاریخی جلسہ ہوا ہے، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. یہ ویسے شرم کی مقام ان کے لیے ہے. یہ جو اونرز ہیں سب، یہ سب ساہوکار، بدماش، صنعتکار، اس قسم کے لوگ ہیں، بزنس والے لوگ ہیں. ان کے پاس کوئی علم یا کوئی اعلیٰ دماغ تھوڑی ہے. یہ تو بس نفع نقصان کے لوگ ہیں. اپنا ضمیر بیچ دیا انہوں نے. ایک اخبار میں بھی یہ خبر نہیں تھی، سب اشتہار چھپے ہوئے تھے. اچھا خیر چھوڑیے. دیکھیے یہ اب ان کو سوچنا چاہیے کیا وجہ ہے کہ آج بھی قیدی نمبر 804 جب کہتا ہے تو لوگ باہر آ جاتے ہیں. یار یہ کیا چکر ہے، اس کو اتنی دور کر دیا، جلسہ نہیں کرنے دے رہے، کچھ نہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کے سب کو نچا رہا ہے. واہ 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 واہ. اس کو کہتے ہیں سیاست، اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. اس کی وجہ کیا ہے، اس کو ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیے ایک سیاسی لیڈر اس وقت کمزور ہوتا ہے، اس وقت برباد ہو جاتا ہے جب اس کی سیاسی حمایت کاٹ دی جائے، سیاسی حمایت ختم ہو جائے. سیاسی لیڈر اس وقت آپ اسکرین سے غائب کر سکتے ہیں جب اس کی سیاسی قوت ختم ہو جائے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ سیاسی لیڈر کو آپ صرف ڈرا دھمکا کے جیل میں بند کر کے نہیں، جتنے دن سے آپ نے جیل میں اس کو رکھا ہے اس کا گراف نیچے نہیں گیا، اوپر گیا ہے. آپ نے اس کی سیاسی ڈور کاٹی نہیں اور مضبوط کی ہے. کیوں؟ وہ سچ اور حق کی دلیلیں لے کے، علم لے کے کھڑا ہوا ہے. اس کے پاس حق اور سچ ہے، آپ کے پاس پاور اور جھوٹ اور کرپشن ہے. آپ کیسے جیتیں گے؟ نہیں جیت سکتے آپ. اس کی سیاسی قوت جب تک قائم ہے، اس کے ورکرز کا، ابھی آپ نے کیا نا ان کے یہاں سے فواد چودھری کو نکلوا دیا، فلاں کو نکلوا دیا، اور آج بھی آپ ان کوششوں میں نہیں، یہ کام نہیں کرتے. اب عوام جو ہے اور خاص کر کے یوتھ بڑی تعداد میں، ان کو اتنے شارپ مائنڈ کے لوگ ہیں. بھائی یہ زمانہ وہ زمانہ تھوڑی کہ آپ کسی کو پاگل بنائیں گے. کاش یہ بات میرے دل، وہ کیا تھا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات تو یہ حالات اچھے ہو جائیں. ہمارا جو کچھ بھی کہنا ہے وہ صرف اسی لیے، حالات کی بہتری کے لیے میں آپ سے یہ پروگرام کرتا ہوں اور اپنی رائے دیتا ہوں. اور یہاں پہ اب مجھے بھی اجازت دیجیے کیونکہ میرا بھی فون جو ہے وہ بجنے لگا ہے
اور میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو شیئر کیجیے اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.